بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دہشت گردی کے آپریشن سندور جو تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام الناس کو بتائیں کہ ہندوستان ہمیشہ سے ایک دہشت گرد ملک تھا۔ اس کا جو وجود تھا 47 کے اندر، وہ دہشت گردی کی بنیاد پہ رکھا گیا تھا۔ اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ڈیپ ڈائیو کریں گے۔ ہم آپ کو آج جوناگڑھ کی پرنسلی اسٹیٹ کی کہانی بتائیں گے، اور اس کہانی کی وسادت سے آپ کو ہم کشمیر کے پرنسلی اسٹیٹ کی کہانی سمجھائیں گے کہ کیسے دوگلاپن یعنی کہ ڈپلسٹی، جھوٹ بولنا، معیشی اور ملٹری طاقت استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھانا، یہ ہندوستان کے رگ رگ میں بھرا ہوا ہے۔ وہ چاہے بی جے پی کی آپ کہیں ایک اگریسو ہندوتوا ہو، یا کانگریس کی ایک خاموش سافٹ ہندوتوا سیکولرزم کے لبادہ میں ہو۔ جوناگڑھ کا جو پرنسلی اسٹیٹ تھا، وہ انتہائی امیر اور طاقتور مسلم لیڈر کے نام تھا۔ وہ مسلم لیڈر جو نواب تھے اس وقت کے، وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ ان کے جو دیوان تھے اس وقت کے، وہ سر شاہ نواز بھٹو تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد محترم۔ دونوں کی صلاح مشوری پہ اگست 15 1947 کو، یعنی کہ پاکستان کی پیدائش کے ایک دن بعد، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے۔ جوناگڑھ کے تینوں طرف جہاں پہ لینڈ کے رستے تھے، تو وہاں پہ ہندو اسٹیٹس ایگزسٹ کرتے تھے، اور ایک طرف عریبین سی تھا، یعنی کہ ان کی پاکستان سے کنیکشن بذریعے فیری یا بحری جہاز ہونی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا قائد اعظم سے مل کے کہ جناب ہمیں یہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے، ہم ایک ہندو ڈومیننٹ انڈیا میں نہیں رہنا چاہتے۔ جو قائد اعظم کی سوچ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قوم ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اگر اکٹھے رہیں گے تو دنگا فساد ہوگا، جو آج 2025 میں الحمدللہ ثابت ہوا ہے درست۔ تو اس وقت کے نواب جوناگڑھ نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ انڈیا نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ حالانکہ انڈیا کے شور مچانے میں اور نواب کے فیصلے میں لگ بھگ ایک مہینے کا فیصلہ فرق تھا، یعنی کہ 15 اگست 1947 کے اندر نواب فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ اناؤنس ہوتا ہے، اسینشن کا ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے، جو ایک لیگل بائنڈنگ ڈاکیومنٹ تھا پارٹیشن کا، کہ پرنسلی اسٹیٹس جو تھے، جو لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 560 تھے پورے سب کانٹیننٹ میں، ان کے مالکوں نے فیصلہ، یعنی کہ نوابوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس ملک کی دشا میں جائیں گے۔ اب جب نواب آف جوناگڑھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے، تو انڈیا میں بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ انڈیا ممبئی کے اندر ایک فرضی جوناگڑھ کی ریاست کی ڈیموکریسی بناتی ہے، یعنی کہ جو 80% ہندو پاپولیشن تھی جوناگڑھ کو، اس کو اکسانے کے لیے، کمیونل وائلنس کے لیے کمٹ کرنے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم ممبئی میں بناتی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ پیپلز ریپرزینٹیو ہے جوناگڑھ کے، اور ہم جمہوری اصولوں کو مانتے ہیں، تو جمہوری اصولوں کو مانتے ہوئے ہم ان کی اوپینین کو ترجیح دیں گے۔ تو جوناگڑھ کے وہ تمام راستے روک دیتے ہیں، ان کو بیسک اشیاء صورتحال نہیں آنے دیتے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ وہ دنگے فسادات کرواتے ہیں۔ پاکستان ایک نیا ملک بنا ہوتا ہے، اور کیونکہ انڈیا نے اس وقت بھی یہ دہشت گردی کی تھی کہ پاکستان کو اس کے حق کا سونا، پاکستان کو اس کے حق کی ملٹری اکوپمنٹ، ریسورس کی اکوپمنٹ نہیں فراہم کی، اس کے لیے انڈیا کا جو اسپریچول لیڈر تھا مہاتما گاندھی، اس نے بھوک ہڑتال بھی کی کہ جناب جو پاکستان کے ساتھ ہمارا طے ہوا ہے 1947 میں، ان کو دو۔ یعنی کہ یہ دہشت گردی کی، یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سوچ ہندو راشٹر میں ہمیشہ سے تھی۔ انفیکٹ ان کے اندر اتنی نفرت مسلمانوں کے لیے اس لیے تھی کیونکہ جو یہ ہندوستان آج دکھاتے ہیں، اپنا تاج محل دکھاتے ہیں، لال قلعہ دکھاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا تھا۔ پورے سب کانٹیننٹ میں کوئی جو چیز تھی جو خوبصورت تھی، جو لینے کے قابل تھی، وہ سارا کا سارا ملک سلطنت کا دیا ہوا تھا۔ انفیکٹ جو ان کے پرانے مندر بھی تھے، اس کی مینٹننس اور اب کی مسلمان حکمرانوں نے کی تھی، وہ چاہے دلی کی سلطنت ہو مغل رول سے پہلے، یا وہ مغل دور ہو، یا وہ نواب ٹیپو سلطان ہو۔ انفیکٹ مسلم رولروں کو اس علاقے سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کئی جنگیں لڑی ہوئی ہیں انویڈرز کے خلاف، چاہے وہ برٹش سے جنگ لڑنی ہو جو مغل امپائر نے، اورنگزیب نے لڑی سکسیسفلی، اور بعد میں پھر سبسیکوینٹ مغل رولز میں شکست آ گئی، یا وہ ٹیپو سلطان ہو جو لڑتے لڑتے جان دے دی اپنے علاقے کے لیے۔ تو یہ جو ایک ایتھنو نیشنلسٹ بلشٹ ہوتی ہے، اس کو آپ اگنور کیا کریں۔
مسلمان ہی پہچان ہے انڈین سب کانٹیننٹ کی۔ جب کوئی انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کرتا ہے، اس کی ہسٹری کی بات کرتا ہے، تو وہ مسلمان حکمرانوں اور ان کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کی بات کرتا ہے، ان کی بنائی ہوئی سلک روڈ کی بات کرتا ہے، ان کے بنائے ہوئے ٹیکسیشن اور ایگریکلچر ریفارمز کی بات کرتا ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کے بغیر سب کانٹیننٹ کا نہ ماضی تھا، نہ پریزنٹ ہے، اور انشاءاللہ نہ فیوچر ہوگا۔ اب جوناگڑھ کا جو یہ فیصلہ ہوتا ہے، جو نواب محبت کانجی III کرتے ہیں، اس کے خلاف دہشت گردی کی مہم سٹارٹ کر دی جاتی ہے۔ پاکستان ایک نیا ملک بنا ہوتا ہے، اس نئے ملک کو کیونکہ وسائل نہیں مل رہے ہوتے، تو وہ نواب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سونا ہے وہ کائنڈلی آپ اسٹیٹ کے پاس رکھوا دیں، کیونکہ آپ پاکستان کا ایک حصہ ہیں۔ جس طرح نواب بہادرپور نے پاکستان کو پیسے دیے، اور کئی اور پچھلی اسٹیٹس جو پاکستان میں شامل ہیں انہوں نے پیسے دیے تاکہ پاکستان کی ریاست قائم ہو سکے۔ تو نواب اپنی ٹریجری سے گولڈ لے کے بذریعہ فیری کراچی پہنچتے ہیں، جہاں پہ قائد اعظم سے ملتے ہیں۔ اس 2 ہفتے کے ٹینیور میں جہاں پہ نواب جاتے ہیں کراچی، پیچھے سے دنگے فسادات اس لیول پہ انڈیا کی دہشت گرد تنظیمیں ممبئی سے بیٹھے پہنچا دیتی ہے کہ قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ پیچھے وہ انچارج چھوڑ کے جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے والد کو۔ 2 ہفتے کی یہ ظلم بربریت دیکھ کے ذوالفقار علی بھٹو کے والد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہاں پہ وہ ایک کرٹیکل غلطی کرتے ہیں، جہاں پہ ہسٹری جو ہے ان کو جج بھی کرتی ہے پاکستان کی سائڈ پر، انڈیا کے سائڈ پہ بتاتی ہے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ لیا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں رادر دین پاکستان کی اسٹیٹ کو لکھوں کہ آپ کوئی مدد بھیجیں ہمارے لیے بذریعہ پورٹ، کیونکہ جوناگڑھ میں پورٹ موجود تھا، وہ انڈین دہشت گرد ریاست کو جو ملک میں دہشت گردی کرا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جوناگڑھ کے ملک میں جو پاکستان کا حصہ دہشت گردی کرا رہی ہوتی ہے، اس کو خط لکھتے ہیں کہ جناب آپ یہاں پہ آ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کریں۔ اب انڈیا دہشت گردی کرانے سے پہلے آلریڈی جوناگڑھ کے پروونسز کی باؤنڈری کے اوپر اپنی فوج پہنچا چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی پارٹیشن تھی جو بائی چوائس پروونسز نے اسٹیٹ سے شامل ہوتا ہے، جہاں پہ بندوق کے زور پہ جوناگڑھ کو فورس کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی انڈین آرمی انٹر کرتی ہے، جوناگڑھ کا پورا کایا پلٹ جاتا ہے۔ وہ وہاں موقع پہ انٹر کرتے ہیں، سارے اسٹیٹ کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اس کے وسائل کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اور در حقیقت پاکستان کے ایک کرٹیکل حصے پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس قبضے کے بعد وہاں پہ وہ ایک ووٹ کرواتے ہیں، پلیبسسٹ کرواتے ہیں کہ آپ جو عام لوگ ہیں جوناگڑھ کے، جو رایا ہیں نواب کی، جو آلریڈی ڈاکیومنٹ آف اسینشن ایک لیگل ڈاکیومنٹ سائن کر چکا ہے پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ، آپ ہی کیا رائے ہے کہ ہمیں پاکستان میں جانا چاہیے آپ کو یا انڈیا میں؟ ان کی آرمی کی موجودگی میں ایک وہاں پہ فرضی پلیبسسٹ ہوتا ہے، جس میں 99% لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر انڈیا کا جھنڈا وہاں لہرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج سے ہم انڈیا میں شامل ہیں۔ جو نواب کے اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس کراچی آ جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ نواب آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ اب انٹرسٹنگلی انف انڈیا اس کو ایک اسٹریٹجک ون، ڈیموکریسی کی ون ڈکلیئر کرتا ہے، دنیا میں سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی، سبجوگیشن تھی، اور فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروانے کے ایک سٹارٹ تھا۔ یعنی کہ پہلا انفیئر الیکشن سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کے اندر انڈیا نے کروایا، پاکستان نے نہیں۔ پاکستان میں یہ رواج انفیئر الیکشن کرنے کا تو تھوڑا بعد میں آیا، لیکن انڈیا نے ہندو مسلم فسادات کرانے کی بنیاد تب ہی ڈال دی۔ جوناگڑھ میں انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ پلی لی کہ جناب ہم چونکہ جمہوری سوچ کے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگوں کی ول انفورس ہو۔ تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے درست ہے تو پھر کشمیر میں جو میجورٹی مسلمان رہتے ہیں، آپ کشمیر کی ریاست کو پاکستان میں شامل ہونے دیں۔ وہاں پہ انڈیا نے کہا نہیں، کیونکہ جھوٹے اور مکار کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہپوکریسی ہو، دوگلاپن ہو۔ جوناگڑھ میں اصول اور کشمیر میں اصول اور جو پاکستان اور کشمیر کانفلکٹ ہوتا ہے وہ اس دہشت گرد ہندوستان کے خلاف پہلی ہمت والی جنگ ہوتی ہے پاکستان کی، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جوناگڑھ کے اندر اگر ہم آپ کی بات تسلیم کریں کہ 80% ہندو تھے، تو ایک ہندو اسٹیٹ میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کی عزت کو، آپ کی چوائس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، تو پھر کشمیر جو میجورٹی مسلمان ہے اس کو آپ پاکستان میں شامل ہونا دیں۔ لیکن یہاں پہ ہندوستان کہتا ہے نہیں، کیونکہ اس کا مہاراجا ہندو ہے اور اس نے انڈیا کے ساتھ اسینشن کا ڈاکیومنٹ سائن کیا، لہٰذا ہم وہاں شامل ہوں گے۔ اور تب سے لے کے آج تک ہندوستان ظلم اور جبر کا بازار گرم کر رہا ہے کشمیر کے لوگوں کے اوپر۔
کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ان کا کوئی خیر خواہ تھا یا ہے یا رہے گا، وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ پاکستان نے کبھی جھوٹ کا لبادہ اس طرح نہیں اوڑھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک مسلم ریاست ہیں، ہم ایک مسلم ریاست بننا چاہتے ہیں، یہاں پہ مسلمان ویلکم ہے، اور جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کو پروٹیکشن آفر ہوگی۔ لیکن ہندوستان نے صحیح دہشت گردی والی حرکت کی، لبادہ اوڑھا شرافت کا، لیکن کیا استعمال بم بارود کا، ظلم کا۔ اور یہی سچائی ہے اس ہندو دیش کی۔ وہ سچائی بے نقاب ہونے میں دنیا کے سامنے تھوڑا وقت تو ضرور لگ گیا، کہ 71 سال لگے دنیا کو سمجھنے کے ان کا دوگلا پن، لیکن آج جو ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے دنیا سے، کیونکہ ان کا دوگلا پن ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ریاست کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ 47 کی پارٹیشن میں کئی غلطیاں ہمارے سے بھی ہوئیں، کئی غلطیاں ہمارے لوکل لیڈر سے بھی ہوئیں، کئی ظلم ہم نے بھی کیے، لیکن اس طرح ایک اگریمنٹ کو، یعنی کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ اور کانگریس کی طے شدہ اگریمنٹ جس پہ برٹش سگنیٹری تھے، اس کو وائلیٹ کرنے کا تاج کانگریس اور ہندوستان کے سر پہ ہی ڈلتا ہے۔ یہ کہانی آپریشن سندور کرنے کی نئی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی بہت پرانی کوشش ہے کہ اسلامک ریاست پاکستان کو کمزور کیا جائے، چاہے وہ دہشت گرد 71 کی جنگ میں بنانے ہوں، چاہے وہ دہشت گرد جوناگڑھ میں بنانے ہوں، چاہے وہ دہشت گرد ہندو پنڈتوں کو اٹھا کے واپس کشمیر بھیجنا ہو جہاں سے وہ کئی دہائیوں پہلے آئے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں سارے مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، انکلوڈنگ جاوید اختر صاحب، انکلوڈنگ اسد الدین اویسی صاحب، کہ آپ اچھل تو بہت رہے ہیں، لیکن آپ اچھل اس لیے رہے ہیں کہ اس وقت ہندوتوا کو آپ کی ضرورت ہے۔ جب یہ ضرورت ختم ہوگی تو اسی طرح جس طرح مسلمانوں کو گائے کے معاملے میں قتل کیا جاتا ہے، لو جہاد کے جھوٹے معاملے میں مسلمان لڑکوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمان بہنوں کے حجاب کھینچے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے بھی یہ سر کے بال ادھیڑ دیں گے۔ ریاست پاکستان کا موقف اس میں بہت کلیئر ہے کہ کسی قسم کی ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی کے تحت کوئی بھی حرکت انڈیا کرے گا تو اس کا نتیجہ انڈیا بھگتے گا۔ ہم نے آپ کو ایک مثال دی 1947 کی، اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایسے 47 سے لے کے آج تک دہشت گرد کون ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے جواب ہی دے رہا ہے 47 کی دہشت گردی کا، کہ ہمارے پیسے بھی نہ دیے، ہمارا اکوپمنٹ بھی نہیں دیا، بار بار زیادتی کی اسینشن کے معاملے کے اوپر، ڈسٹریبیوشن کے اوپر، تو ہم اس کا جواب ہی دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کی چیخیں پورے دنیا میں سنائی دیتی ہیں، تو پھر آپ دہشت گرد چیختے ہیں، لیکن اب دنیا آپ کا جھوٹ نہیں مان رہی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔ اگر پاکستان میں آپ نے ڈرگز پروکیور کرنے ہیں تو آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں۔ اگر آپ نے پتہ کرنا ہے کون سی ریہیب فیسلٹیز آپ کے لیے سستی ہیں یا مہنگی ہیں تو آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں۔ اگر آپ نے پتہ کرنا ہے پاکستان پولیس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز ڈرگ ایڈکٹس، ڈرگ پیڈلرز، تو آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں۔ پورا پاکستان ہی کور ہو گیا، تو خدا کے واسطے یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں۔